بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک ایسی خبر کے ساتھ ذکر کروں گا جس کے بعد ہر دل نم ہے۔ آپ جانتے ہیں بلوچستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں تھیں، ایسے میں ہمارے محافظ، ہمارے پاک فوج کے کور کمانڈر کوئٹہ اور ان کے ساتھ 6 افسران شہید ہو گئے۔ یہ وہ افسران ہیں جو مصیبت زدہ سیلاب زدہ گان کی مدد کے لیے، انہیں ریسکیو کرنے کے لیے، انہیں خوراک پہنچانے کے لیے، انہیں مشکل حالات سے نکالنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ جو شہید ہوئے ہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک طرف سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ گندے الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلاظت کر رہے ہیں، دوسری طرف پاک فوج کے محافظ، پاک فوج جس کی وجہ سے آج پاکستان سلامت ہے، ان کے کور کمانڈر اعلیٰ ترین افسر اپنے دفتروں میں بیٹھنے کی بجائے بے آسرا بے سہارا سیلاب سے بہتے ہوئے انسانوں کو مدد کرنے کے لیے خود میدان میں آئے، اور ان کا جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے کور کمانڈر کوئٹہ سرفراز علی سمیت دیگر 6 افسران شہید ہو گئے۔ ناظرین، وہ ملک کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، وہ ملک کبھی لاوارث نہیں ہو سکتا جس کی اعلیٰ افسران سے لے کے کور کمانڈر سے لے کے ایک سپاہی تک ہر وقت ملک کے لیے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرے اور دشمنوں کے لیے نشان عبرت بن کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف کرتا ہے تو چند لوگ جو فوج میں ہیں اگر سیاسی رول ادا کرتے ہیں، باقی فوج ہمارا فخر ہے۔ اگر فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ دوسری طرف ناظرین، فارن فنڈنگ کا کیس آیا جس پر حکومتی اتحادیوں نے سارا دن جشن منایا کہ عمران خان نااہل ہو گیا، عمران خان کی جماعت پر پابندی لگ گئی، تو اینڈ پہ نتیجہ یہ نکلا روتے کیوں ہو شکل ہی ایسی۔ اس چیز کا جشن مناتے رہے جس کا فیصلے میں ذکر ہی نہیں۔ تاثر یہ دیا گیا تمام جماعتوں نے مل کے کہ عمران خان نااہل ہو گیا، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، عمران خان کی جماعت پر پابندی لگ گئی، لیکن جسے فارن فنڈنگ کہہ رہے تھے اس کا وجود ہی نہیں نکلا، وہ ممنوع فنڈنگ محض نکلی جس پہ ایک شوکاز دیا گیا۔ اس پر آئینی ماہرین نے، حکومت نے درجنوں پریس کانفرنسیں کر ڈالی جس میں مسلم لیگ کے قابل احترام لیڈر صاحبان رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال، محمد زبیر، پی ایس پارٹی کے محترم شازیہ مری صاحب اور دیگر لیڈروں نے عمران خان پر پابندی لگانے کی مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ فارن فنڈنگ کیس، جبکہ یہ فارن فنڈنگ کیس ہے ہی نہیں، ممنوع فنڈنگ کیس ہے، اسے ایک محض شوکاز دیا گیا ہے اس پر، اور کہا گیا کہ انہوں نے حلفیہ بیان جھوٹا دیا ہے جسے انور منصور ایڈووکیٹ جو آئینی ماہر ہیں ان کا کہنا ہے ان بیوقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ حلفیہ بیان نہیں، محض ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اپنی دانستہ کے مطابق جو میرے علم میں یہ ہے۔ نون لیگ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے 5 روپے بھی جو فارن فنڈنگ ہوئی ڈونیشن لیا اس کا ریکارڈ رکھا ہوا، اور ایسا ریکارڈ دنیا میں اور کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں۔ ناظرین، الزامات یہ لگائے گئے کہ دوسرے ملکوں سے فنڈنگ کروائی گئی ہے جعل سازی سے اور کمپنیوں سے لیا گیا ہے۔ کسی بھی ملک میں، چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو، وہاں عام آدمی ڈونیشن اکٹھا نہیں کر سکتا، آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق ایک کمپنی بنانی پڑتی ہے تاکہ اس ملک کے ریکارڈ میں رہے کہ کس مقصد کے لیے کون فنڈ ریزنگ کر رہا ہے۔ تو لہذا فارن فنڈنگ کا ان کا دعویٰ بھی دم توڑ گیا۔ اب کہتے ہیں عمران خان کو استعفیٰ دو۔ عمران خان کو استعفیٰ اس لیے دے، عمران خان پارٹی اس لیے چھوڑے کہ اس کے خلاف
8 سال الیکشن کمیشن کوئی بات ثابت ہی نہیں سکتا، اور محض ایک دیا کہ یہ اس بندوں کے پیسے میکسیمم آپ نے نہ دیے تو اسے رکھ لیے جائیں گے، وہ سرکار میں جمع کرانا ہوگا، وہ بھی آئینی ماہرین کے مطابق اس میں یہ الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ حکومت کو بھیجے گا، حکومت سپریم کورٹ پہ بھیجے گی، اور وہ اس میں کوئی بھی اعتراض احسن انور منصور اور جسٹس شاہک عثمانی کے مطابق اس میں سزا ہی نہیں کوئی ہو سکتی۔ فارن فنڈنگ اور جس میں جماعتیں پر پابندی لگائی جاتی ہے، جسٹس ریٹائرڈ شاہک عثمانی نے واشگاف لفظوں میں کہا یہ جو جہل عقل کے اندھے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں پابندی لگ جائے گی، اس جماعت پر پابندی لگتی ہے جو کسی غیر ملک سے فنڈنگ لے، پیسے لے اور ملک کی دشمنی کے خلاف استعمال کرے۔ عمران خان پر تو یہ الزام خدا نہ خواستہ الزام ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی دشمن ملک کے لیے کیا، انہوں نے تو دشمن ملک کی امریکہ ہو جائے انڈیا آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو لہذا ان کی جماعت پر پابندی جسٹس شاہک عثمانی ناممکن، انہوں نے کہا ہے فارن فنڈنگ وہ ہے، وہ جماعت اس پابندی لگتی ہے جو دوسرے ملکوں سے پاکستان اگر فنڈنگ کی کوئی جماعت لے رہی ہے اور اپنے ملک کی دشمنوں کے ساتھ دشمن ملک کے ساتھ مل کے ملک کی سلامتی کے خلاف لڑ رہا ہے، اس نے تو ملک کی حقیقی آزادی جنگ کے لیے لڑا، ایئر بیس نہ دینے پر اپنی حکومت گوا دی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر۔ ناظرین، آج سارا دن حکومتی اتحادی اور ان کے لیڈر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی مردہ کے علاوہ کوئی بڑی نہیں بات کر سکے۔ پریس کانفرنس اپنی خواہشات کے تحت اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ عمران خان پر پابندی لگ جائے گی، وہ صادق و امین نہیں رہے، جبکہ وہ حلفیہ بیان ہی نہیں ہے، اور انور منصور، اعتزاز احسن، جسٹس شاہک عثمانی اور دیگر جج صاحبان نے، آئینی ماہرین نے اس کو رد کر دیا کہ عمران خان کی جماعت کے خلاف یا عمران خان کے خلاف اس الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں ایک بر بھی رتی بر بھی وزن نہیں ہے، یہ ایک محض بونڈا طریقہ ہے روکنے کا، کیونکہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے، فارن فنڈنگ ثابت ہی نہیں ہوا۔ الزام اس میں الیکشن کمیشن ناظرین پی ٹی آئی پر کوئی الزام ثابت کرنے کی بجائے محض سوال اٹھاتے رہے کہ آپ اس شو کاز کا جواب دیں، وہ سمپل جواب دے دیں کہ بات ختم، پیسہ ہضم۔ وہ بیوقوفو، عقل کے اندھو، اگر الیکشن کے میدان میں عمران خان کو آپ نہیں روک پا رہے تو اس طرح الیکشن کمیشن سے 8 سال کا کیس جس میں کوئی چیز نہیں نکلی، کوئی بیرونی طاقت کا خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف سازش کوئی نہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش نہیں۔ میں نے بتا دیا نا، کسی بھی ملک امریکہ میں آپ فنڈ اکٹھا کر ہی نہیں سکتے جب تک کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہ ہو، اس کے لیے کمپنی رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے، ورنہ دوسری جماعتیں یہ کرتی ہیں، فنڈ اکٹھا کرتی ہیں اور منی لانڈرنگ یعنی کہ ہنڈی کے ذریعے نجائز طریقے سے پیسے لے جاتی ہیں اور بینکنگ چینل ہی نہیں استعمال کرتی۔ یہ واحد جماعت ہے جس نے بینکنگ چینل استعمال کی ہیں۔ لیکن بہرحال اس پر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں پی ڈی ایم کا خصوصی اجلاس ہوا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر غور کیا گیا، لیکن جب اس میں کوئی بات نہ نکلی تو فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان اور پی ٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، انہیں پر سنگین الزامات لگائے جائے، لیکن اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں اور یہ الزامات محض ہوا میں گزر جائیں گے۔ جبکہ اس سلسلے میں ناظرین جو انہوں نے ابتدائی طور پر الزامات لگائے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 8 اکاؤنٹس کی تفصیل الیکشن کمیشن کو فراہم کی جبکہ 16 اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے، سیاسی جماعتوں کے فنڈ کے حوالے سے اکاؤنٹ چھپائے اور اس قسم کے بے مقصد الزامات لگائے، جس میں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ سازش کرنے والوں نے موجودہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کے خلاف سازش کی اور ایسی رپورٹ تیار کی جسے آئینی ماہرین نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا ممنوع فنڈنگ کیس معمول کی ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پر چیئرمین تحریک انصاف کی زیر صدارت عمران خان کی ایک اجلاس ہوا۔ عمران خان نے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ ہم نے کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی، ہم نے 5 اور 10 ڈالرز کی فنڈنگ بھی ظاہر کی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کا بھی
فیصلہ سنانے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا اگر وہ ایسی تفصیل بتا دے تو میں ہر سزا کا مستحق ہوں. عمران خان نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف نے کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ عوام میں حکومت کی بڑھتی ہوئی ناپسندگی اور مہنگائی کی وجہ سے حکمران عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے, اس لیے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے. جو پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے اب وہ دم توڑ گئے ہیں. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے عوام سے پیسے اکٹھے کیے. ناظرین, وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ایسے ہی ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. عمران خان سمیت انگور ہاتھ نہ آئے تو کھٹے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ملا. عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف دھمکی دی جا رہی ہے کہ نام ای سی ایل میں ڈالا جائے, جبکہ وہ شخص ملک سے فرار ہو ہی نہیں رہا, ملک میں بیٹھے ہے. ناظرین, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں. یہ پی ٹی آئی تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ انہیں کسی بھی طریقے سے, جیسے نواز شریف کو سپریم کورٹ نے کہا تھا 7 کو امید نہیں ہے, ان کو ثابت کیا جائے, لیکن اس کیا ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اس سلسلے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کو فتنہ, فساد اور بربادی کے لیے جیسے پروپیگنڈے کے الفاظوں سے پکار رہے ہیں اور فارن فنڈنگ کو پاکستان کی ترقی روکنے اور سی پیک کے خاتمے تک کے الزامات لگا رہے ہیں. جے یو آئی کے سربراہ فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان عالمی قوتوں کے ایجنٹ ہے, جبکہ اس میں صاف لکھا ہے کسی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے معمول کے, لہذا ان کے فیصلوں کی حیثیت 0-0 ہو گئی. اور عمران خان عوام میں اور الیکشن کمیشن میں بھی سرخرو ہو گیا. اب حکومت اگر کوئی الزام لگاتی ہے اور سپریم کو ہائی کورٹ میں صبح جا رہے ہیں, یقیناً وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے منہ کی کھائیں گے. اس سلسلے میں اسد عمر اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ثابت ہی نہیں ہوئی, جس کا 8 سال سے شور تھا اس کا وجود ہی نہیں نکلا. خود الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہماری فنڈنگ میں زیادہ حصہ اوورسیئرز کا ہے, جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ عمران خان کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, اور اوورسیئرز پاکستان کو ہم نے ووٹ کا حق دیا. صرف موجودہ حکمران نون لیگ اور پیپلز پارٹی اوورسیئرز میں مقبول نہیں ہے, وہ ان کو پسند نہیں کرتے. ان کا راستہ روکنے کے لیے انہیں بھی بدنام کیا جا رہا ہے. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اوورسیئرز کو, فواد چودھری سب کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ اور پیپلز اوورسیئرز کو دشمن کیوں سمجھ رکھا ہے, وہ تو ہم سے زیادہ ملک سے محبت کرتے ہیں. عمران خان کے 16 اکاؤنٹس کا پتہ ہی نہیں تھا, جو ظاہر کیسے کرتے, جو انہیں پتا تھا انہوں نے اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا. جن اکاؤنٹس کا کہا جا رہا ہے چھپائے گئے ہیں ان کو ثابت بھی کر دیں گے. ان 16 اکاؤنٹس کا جماعت سے براہ راست تعلق ہی کوئی نہیں. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو مکمل لاٹ کے ساتھ فنڈنگ کرتی ہے, زبانی 1 پیسہ بھی نہیں لیتے. امید کی کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن باقی جماعتوں کا بھی جلد فیصلہ کریں گے, جبکہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, ہم انہیں ووٹ کا حق بھی دلائیں گے. آج ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے کوئی فارن فنڈنگ نہیں کی اور آج پی ڈی ایم کی سیاسی ساکھ راکھ ہو گئی اور فیصلہ عمران خان کی فتح بن کر 22 کروڑ عوام میں جشن کی صورت میں نکلا. اس موقع پر پی ٹی آئی کے منرف رکن اور حکومتی ایجنڈے پر چل اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو فتح قرار دیا اور کہتے ہیں کہ میں نے جو الزامات لگائے تھے الیکشن کمیشن نے اسے درست قرار دیا, جبکہ ان کے الزامات میں ایک چیز بھی ثابت نہیں ہوئی اور عمران خان سرخرو ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ناظرین, دوسری طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت آج کوئٹہ میں ایک حادثہ ہوا جس میں ناقابل تلافی نقصان ہوا اور ہزاروں سال یہ نقصان ختم نہیں ہو سکتا. ناظرین, اس سلسلے میں کوئٹہ میں سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنے والے ہیلی کاپٹر کور کمانڈر سرفراز علی جب مصیبت زدہ حالوں کے لیے جا رہے تھے تو ان کا جہاز کریش ہو گیا, حادثے کا شکار ہو گیا. اس میں کور کمانڈر سرفراز علی, ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز میجر جنرل
امجد حنیف دستی شہید، انجینئر کور کے بریگیڈیئر محمد خالد شہید، پائلٹ میجر سعید احمد شہید، پائلٹ میجر محمد طلعت منان شہید اور نائک مدثر فیاض شہید۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو پاکستان کی چپا چپا زمین اور پاکستان کے ایک ایک شخص لے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نہ صرف بھارت ان سے کامتا ہے کہ بلکہ امریکہ جیسی CIA بھی پاکستان کی فوج سے کامتی ہے۔ یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ ہمارے محافظ ہیں۔ ہاں، اگر کہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ میں تنقید ہوتی ہے تو وہ اس حصے پہ ہوتی ہے جو سیاست میں انٹرفرنس کی جائے۔ پاکستان کے ایک جرنیل سے لے کے فوج تک ہماری سر کا تاج ہے۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، کوئی آفت ہو یا دشمن کی جنگ، صرف پاک فوج اللہ کے بعد پاکستان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ناظرین، ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، اپنے ان لوگوں پر جو اس اندھیری رات میں سچ کی کرن جلائے رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت عمران خان کے خلاف پابندی نہیں لگا سکتی، تاہم اس کا آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ آئینی ماہرین کے مطابق عمران خان کی جماعت پر نہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ عمران خان پر کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ آج جھوٹ کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، جبکہ PTI کا یہ مطالبہ ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کا بھی جلد فیصلہ آ سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ PTI وہ جماعت ہے PTI کے مطابق جو بینک سے ٹریل کے ذریعے بھیجتی ہے، یہ تو پیسے منی لانڈرنگ سے کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا شور مچانے والے آج جھوٹے پراپوگنڈا کرنے کی لائے شکست کے بعد اپنی خواہشات پر ماتم کر رہے ہیں۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے خیر خواہوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ پاکستان زندہ باد۔